ایک بار کا ذکر ہے، ایک سوداگر اپنی خوبصورت بیٹی زہرا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ سوداگر نہایت ایماندار اور رحم دل انسان تھا، جس کی عزت پورے علاقے میں تھی۔ زہرا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بے حد عقل مند اور بہادر بھی تھی۔ ان کے گاؤں کے قریب ایک پراسرار جنگل تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ایک بدی جادوگر رہتا تھا۔ وہ جادوگر انسانوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنساتا اور ان سے اپنا مطلب نکالنے کے بعد انہیں نقصان پہنچاتا تھا۔ ایک دن سوداگر جنگل کے قریب سے گزر رہا تھا جب اچانک اس کا سامنا جادوگر سے ہوا۔ جادوگر نے ایک مسکین صورت بناتے ہوئے سوداگر سے مدد مانگی۔ اے نیک دل سوداگر، میں بہت پریشان ہوں۔ میرا قیمتی خزانہ جنگل میں کھو گیا ہے۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہیں بے حد انعام دوں گا۔ سوداگر، جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا، جادوگر کے دھوکے کو نہ سمجھ سکا اور اس کے ساتھ جنگل میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ زہرا، جو اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، زہرا کو دیر ہونے پر تشویش ہوئی۔ اس نے اپنے والد کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اور جنگل کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو در حقیقت ایک نیک جادوگرنی تھی۔ جادوگرنی نے زہرا کو بتایا، بیٹی، تمہارا باپ بدی جادوگر کے جال میں پھنس گیا ہے، لیکن فکر نہ کرو، تم اپنی عقل اور بہادری سے اسے آزاد کرا سکتی ہو۔ میں تمہیں 3 جادوئی چیزیں دیتی ہوں، ایک جادوئی آئینہ، ایک سونے کی چھری اور ایک بولنے والا طوطا۔ یہ چیزیں تمہیں مشکل وقت میں مدد دیں گی۔ زہرا جنگل کے اندر گئی اور جادوگر کے قید خانے تک پہنچ گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ اس کا والد ایک بڑے پنجرے میں قید ہے اور جادوگر اپنی جادوئی کتاب کے ذریعے مزید شرارتوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ زہرا نے اپنی جادوئی آئینے کا استعمال کیا، جس سے اسے جادوگر کی کمزور پوائنٹس کا پتہ چلا۔ آئینہ دکھا رہا تھا کہ جادوگر اپنی جادوئی کتاب کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ زہرا نے بولنے والے طوطے کی مدد لی۔ طوطے نے جادوگر کی توجہ ہٹائی اور اسے الجھا دیا۔ اس دوران زہرا نے سونے کی چھری سے پنجرے کو کھولا اور اپنے والد کو آزاد کر دیا۔ جادوگر کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور زہرا اور اس کے والد پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن زہرا نے اپنی عقل مندی سے جادوگر کی جادوئی کتاب چھین لی اور اس پر ایک الٹا جادو کر دیا، جس سے جادوگر خود ایک پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ سوداگر اور زہرا بخیریت اپنے گاؤں واپس پہنچ گئے۔ گاؤں والے زہرا کی بہادری اور ذہانت سے بہت متاثر ہوئے۔ وہ نیک جادوگرنی کا بھی شکریہ ادا کرنے جنگل گئے، جس نے زہرا کو جادوئی اشیاء دی تھی۔ زہرا کی یہ کہانی گاؤں میں نسل در نسل سنائی گئی اور لوگوں نے ہمیشہ سچائی اور بہادری کو یاد رکھا۔ کہانی اچھی لگی ہے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکل وقت میں عقل، بہادری اور نیکی کا ساتھ دینے سے بڑی بڑی طاقت کو شکست دی جا سکتی ہے۔